سینیٹر دنیش کمار صاحب، آپ نے بھی پارلیمنٹ میں سینٹ میں ایرانی پیٹرول کے حوالے سے گفتگو کی. آج پھر قومی اسمبلی میں اسی حوالے سے بحث ہو رہی تھی کہ ایرانی پیٹرول کو جو ہے وہ وہاں پہ سستا مل رہا ہے. تو آپ کیا تجویز کرتے ہیں، کیا ہونا چاہیے خاص کر پیٹرول کی جو صورتحال ہے، جتنی مہنگائی ہو گئی ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، اگر ایرانی پیٹرول کی بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایران میں پیٹرول جو عام عوام کو ملتا ہے وہ پاکستانی 8 روپے لیٹر مل رہا ہے، اور اگر کوئی راشننگ کے حوالے سے 3 روپے فی لیٹر. اور جب ہم بارڈر پار کرا کر پاک افغان بارڈر پر لاتے ہیں تو ہمیں 150 روپے لیٹر تک پڑ جاتا ہے. تو میں نے یہ پیشکش کی تھی کہ اگر بلوچستان کے عوام چاہتی ہے کہ پاکستان کے عوام کو مہنگائی سے نجات دلائی جائے، تو میں نے پیشکش کی تھی کہ اگر ہمیں بلوچستان کے عوام کو اجازت دی جائے تو ہم اسلام آباد تک یہ جو پیٹرول ہے گورنمنٹ کو 150 روپیہ اس پیٹرول پر ٹیکس دے کر یہاں کے عوام کو 300 روپے میں پہنچائے گی، کیونکہ ہمیں وہ 150 روپے کا پڑے گا، اور 150 میں ہم جو ہے نا 150 روپے گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دیں گے، اس کے باوجود بھی ہمیں بچت ہوگی. اور جب کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے عوام کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ بلوچستان کے عوام کے پاس بہت بڑا موقع ہے کہ پورے ملک کو یہ مہنگائی کے عذاب سے نجات دلا سکتے ہیں، اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جی ہم کوئی ٹیکس چور نہیں ہے، ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، ہمیں ٹیکس دینے دیں، اور تاکہ ہم لیگل طریقے سے یہاں تک لے آئیں، اور تاکہ یہ جو درمیان میں جو بتا خوریاں ہیں، جو ہمارے وہاں پر وردی میں ملبوس جو ہماری ایجنسیز ہیں، جو پولیس ہے، لیویز ہے، جو ان سے بتا لیتی ہے، اس سے بھی چھٹکارا مل جائے گا، اور لوگ صحیح طریقے سے بلوچستان کے لوگ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. اچھا سینیٹر صاحب، آپ نے کہا 8 روپے ایران میں مل رہا ہے، تو یہاں پہ لانے میں 300 روپے پر لیٹر کی آپ 150 بے شک گورنمنٹ کو لیوی بھی دے دے، تو پھر اس کے باوجود وہ کیوں اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 300 روپے یہاں پہ؟ دیکھیں جی، وہ ایک جن رستوں سے آتا ہے، خطرناک رستوں سے، اور بلوچستان کے عوام جو بلوچ عوام ہے اپنی جان پر کھیل کر وہ لاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ زمباد گاڑیاں ہوتی ہیں، کتنے خطرناک انداز سے لاتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اتنا خطرہ مول لیتے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ وہ بھی جو ہے نا تھوڑا بہت کمائیں گے، ورنہ اب ان کو ضرورت کیا ہے کہ وہ بچوں کو، اپنے جان کو رسک میں ڈال کر یہاں تک لائیں. تو اور یہ بات یہ میں آپ کو وضاحت سے دے دوں کہ اگر 8 روپے لیٹر وہاں ملتا ہے تو وہ ایران کے عوام کے لیے، ہمارے لیے 8 روپے نہیں ہے. ہمیں وہ وہاں پر تھوڑا مہنگا دیتے ہیں، اور پاکستان کی بارڈر تک پہنچنے تک کا بھی خرچہ ہوتا ہے، مگر جو وہاں سے لے کر یا پنجاب تک آنے کا خرچہ ہے، وہ آپ سوچیں کہ اگر آتا ہے تو کتنے ان کو رشوتیں دینی پڑتی ہے. میرا گورنمنٹ آف پاکستان کو یہی مشورہ ہے کہ یہ جو رشوتوں کے پیسے دوسرے لوگوں کی جیبوں میں جاتے ہیں وہ پاکستان کے خزانے میں جائیں. تو یہ آپ کا مطلب یہ کہ لیگلائز اور چینلائز ہونا چاہیے باقاعدہ، اور بلوچستان کے لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے. دیکھیں لیگلائز ہوں، ایسے نہیں کل لیگلائز ہوں تو سارے وہاں پر بیٹھے ہوں، کراچی اور لاہور کے جو بیوپاری اور بلوچستان کے لوگوں کو کوئی چیز ہاتھ میں نہیں. اس شرط میں لیگلائز ہونا چاہیے کہ جو اس تیل کے کاروبار سے پہلے وابستہ ہے، پہلا حق ان کا ہو. اچھا، ایک اور سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ 300 روپے کا ملنا چاہیے، اور دوسرا آپ ادھر جو مختلف سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ بتا کہہ رہے ہیں آپ کے وہ لے رہے ہیں، تو یہ بتا کم ہو سکتا ہے، اس کے باوجود جو ہے پھر آپ 300 کہہ رہے ہیں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان کو ہم 150 روپیہ دیں گے اور وہ ہمیں پرمٹ دیں گے تو پھر بتے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرائیں گے. بلوچستان کے لوگ ٹیکس چور نہیں ہیں، بلوچستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اچھی ہو. اب دیکھیں کہ پاکستان کو اگر جو امپورٹ کرتے ہیں تو اس امپورٹ پر لیٹر 117 روپے ملتے ہیں، مگر میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں بلوچستان کے عوام کے حوالے سے کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو 150 روپیہ پر لیٹر، چاہے وہ ڈیزل ہو چاہے پیٹرول ہو، اس پر ہم ٹیکس بھی دیں گے، اور یہاں کی عوام کو، اسلام آباد پنجاب کی عوام کو 300 روپے تک پہنچا کر دیں گے. سوال یہ کہ کیا ابھی اس وقت اسلام آباد میں ایرانی پیٹرول مل رہا ہے، یعنی کیونکہ یہ انلیگل ہے یہاں پہ آنا؟ دیکھیں جی، میں آپ کو یہ حقیقت بتا دوں کہ بلوچستان کے حد تک تو یہ ہوتا ہے، مگر یہاں آنے کے لیے اتنے زیادہ مافیاز کو پیسے دینے پڑتے ہیں کہ وہ یہاں پر پہنچنا بہت ہی مشکل ہے. ہو سکتا ہے کہ اکا دکا آتے ہوں، مگر اتنی بڑی کوانٹٹی میں یہاں نہیں. آپ کے کولیگ نے دعویٰ کیا تھا سینیٹر ایمل ولی صاحب نے کہ اسلام آباد میں مل رہا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد تک ایرانی پیٹرول پہنچتا ہو، اگر پہنچتا ہے تو
تھوڑی سی مقدار میں اگر آ سکتا ہے. مگر مجھے کیونکہ میں سن آف سوئل ہوں, بلوچستان سے میرا تعلق ہے, اور ایمل صاحب کو شاید وہاں کے زمینی حقائق پتہ نہیں, مگر مجھے پتہ ہے کہ ایک موٹر سائیکل پر چند لیٹر لانے میں ان کو کتنی خواری بلوچستان میں ہے, تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے ان کی تو جان چلی جائے گی. بہت شکریہ.